شکر کہ آپ سب نے مجھے اس بڑے اہم سیمینار میں مجھے بولنے کی دعوت دی اور میں پہلی بار سکردو آیا ہوں، تو یقیناً آپ سب کی مہمان نوازی، آپ سب کے بہادری کے قصے، آپ سب کے جرأت اور استقامت کے قصے تو ہم نے وہاں بیٹھ کر سنے تھے، لیکن یقین مانیں جب سے یہاں پہ آیا ہوں تو بہت پیار ملا ہے، بہت مہمان نوازی آپ سب نے کی ہے، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ چونکہ جب سے غزہ کا معاملہ شروع ہوا 7 اکتوبر 2023 کو، تو میں بھی اسی طرح تھا، نہیں معلوم تھا کہ یہ غزہ کیا ہے، فلسطین کیا ہے۔ ہاں، فلسطین کی ایک چبھن سی جو ہوتی تھی وہ محسوس ضرور ہوتی تھی، لیکن ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ کیا کرنا ہے، اسرائیل قبضہ کر ہی لے، پاکستان اس کو ایکسپٹ کرے تو کیا ہو جائے گا، یہ ہماری بھی سوچ تھی۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد میری یہ سوچ، میرا یہ نظریہ ان غزہ کے مظلوموں نے بالکل تبدیل کر دی، اور پھر میں سوچنے لگا کہ ہم صحافیوں کا کام ہوتا ہے کہ جب تک ہم گراؤنڈ پہ نہیں جاتے ہیں، چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تو اس پر بولنا یا اس بولنے میں جتنی جو ہے وہ ایکسپیرینس اس کو شیئر کرنا، اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اسٹڈی کرتا رہا، چونکہ میرا پروڈکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، اور زیادہ تر وہاں پر میرے دوسرے جو مسلمان بھائی مسالے کے لوگ ہیں، یعنی سنی مسلک کے جو لوگ ہیں، وہاں ہوا تھا۔ اہل تشیع حضرات کے ساتھ میرے کا آنا جانا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کھڑا کون ہو رہا ہے، آس پاس نظر دوڑا رہا تھا کہ مسلمان 1.5 ارب سے میرے خیال میں زیادہ تو ان کی آبادی ہے، 57 ان کے ملک ہیں، کون کھڑا ہوگا؟ آس پاس دیکھا تو ایک ہی بہادر مجھے نظر آیا، اور وہ ہے ایران۔ اور اس کے بعد دیکھا ہوں تو غریب مسکین، لیکن ایمان کی صورت میں اگر دیکھوں نا تو سب سے زیادہ امیر اگر مجھے نظر آئے تو وہ یمن کے حوثی تھے، وہ کھڑے نظر آئے۔ ادھر دیکھتا ہوں، سوچ رہا تھا کہ یہ GCC کنٹری کے بادشاہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، ایک فوج بھی انہوں نے بنائی ہے، کئی ممالک کو اکٹھا کر کے شاید یہ غزہ کے لیے میدان میں اتاریں گے اور وہاں پر یہ جہاد کریں گے، پر بعد میں پتا چلا کہ وہ ہمارا بھی ایک جنرل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بھی شاید اسی کے لیے ہوں گے، پر افسوس ہوا کہ وہ بھی جا کے یمن پہ ہی انہوں نے وار کر دیا۔ بہرحال مجھے جاننا تھا، مجھے سوچنا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ جو بہادر، یہ جو استقامت، یہ جو صبر، یہ جو پیکر مجھے نظر آ رہے ہیں تو دیکھنا ہے مجھے قریب سے۔ تو پھر اس میں مجھے نا چرن سنگھ کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں، حسین تو نے راہ حق میں جان دے دی، حسین تو نے راہ حق میں جان دے دی، یہ وہ عمل ہے جو عالی وقار کرتے ہیں۔ اسی طرح میں ظاہر بات مجھے جانا تھا، مجھے دیکھنا تھا وہ مظلوم، ان کی وہ جگہیں، وہ گلیاں کوچے مجھے دیکھنے تھے جب آپ کے دل میں کوئی آس ہوتی ہے، اور جب آپ دل سے کچھ چاہ رکھتے ہیں، یہ میرا یقین ہے، بے شک آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، آپ کا دین، دھرم کچھ چھوڑ کیوں نہ ہو، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے سورج سنگھ سورج نے جو لکھا مجھے وہ یاد آیا۔ سورج جی لکھتے ہیں، یہ معجزہ بھی پیاسے جہاں کو دکھا گئی، یہ معجزہ بھی پیاسے جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جھٹ سے بٹا گئی۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت کربلا کے بارے میں ان کا شعر ہے۔ بہرحال ہم صحافی جب سے سنبھال لیتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے مائک ہم سے چھیننا، کیونکہ میں مختصر گفتگو کروں گا، کیونکہ بڑے خوبصورت عالم دین اور پھر میرے استاذ مظہر اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو ان کے سامنے میرے لیے بات کرنا، اور پھر ایک ایسی شخصیت
کے بارے میں بات کرنا میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. میں کربلا گیا, میں کربلا اترا, کوفہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کوفی کیسے تھے. جب مولا علی جی, مولا حسین جی, ان کی کہانیاں, بہادری کے قصے سنے تھے, تو میں کوفہ جب گیا تو یقیناً مجھے لگا کہ یہ سہمے ہوئے ہیں, یہ کوفی واقعی ڈرے ہوئے ہیں. ایسا محسوس کیا میں نے وہاں پہ. میں نے وہاں پر بیٹھ کر بھی میں حیران تھا کہ مولا علی جی کو جہاں پہ ضرب لگا ہے وہاں پر میں بیٹھ کے اپنا پاٹھ کر رہا ہوں, اپنی عبادت کر رہا ہوں. کوئی مسلمان مجھے نہیں روکتا, سب آ کے مجھ سے پیار کرتے ہیں. میں حیران تھا کہ یہ کون سا فلسفہ ہے, کیونکہ معذرت کے ساتھ میں نے جہاں دیکھا مسجد میں تو داخل ہونے کے لیے صرف تو بڑی بات ہے, کسی دوسرے مسجد کو داخل ہونے کے لیے اجازت یہاں پہ نہیں دی جاتی. تو میں حیران تھا کہ میں اس مسجد میں اس خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں جہاں ایک خوبصورت شخصیت کو, ایک بہادر شخصیت کو جو ہے وہاں پہ ضرب لگتی ہے, اور وہاں پر میں پاٹھ کر رہا ہوں, کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے. وہاں پر میرا سفر شروع ہوتا ہے کربلا کی اور نوری صاحب میرے ساتھ, آخر میں ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوتی ہے. کربلا میں حیران تھا کہ کیونکہ ہمارے یہاں سکھوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. سکھوں کے لیے انسانیت کی, ہمارے یہاں سیوا ضرور ہوتی ہے. جس گرودوارے میں آپ جاتے ہیں لنگر, پرساد, کھانا, رہائش, یہ سب آپ کو ملتا ہے. جب میں کربلا کی اس راہ پہ اترا, آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں, تو یقین مانے کوئی بچہ آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں, تو وہ اس گرمی میں, شدت کی اس گرمی میں پنکھا ہلا رہا ہے. وہاں سے آگے گزرتا ہوں تو کوئی شربت, کوئی جا کے فروٹ, کوئی ڈرائی فروٹ, بہت سارے سے بڑے بڑے پروفائل کے لوگ جن کو ہم نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھا, وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں, آپ کی خدمت کا موقع مانگ رہے ہیں آپ سے. میں ایک مکتب میں داخل ہوتا ہوں, ہندوستان کا مکتب. وہاں پر میں حیران تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے کہا کہ سنگھ صاحب میں نے آپ کے پاؤں دبا. میں نے کہا نہیں, یہ پاؤں مجھ سے نہ کروا. کہتا نہیں, مجھے اچھا لگے گا, میں تو خدمت کے لیے آیا. تو یہ سفر طے کرتے کرتے میں اس جگہ پر پہنچا مولا حسین جی کے حرم تک. 2.5 کروڑ لوگ وہاں پر, حقیق جیسا ادرا سا پاپی انسان وہاں پہ داخل ہوتا, اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مولا حسین جی کے حرم کے درشن کرے. اب یقین ماننا بڑا مشکل تھا میرے لیے کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک اللہ کا فرشتہ, ایک ڈاکٹر حیدرآباد کا داخل ہوتا اور مجھے کہتا ہے کہ ہرمیت, آپ ہرمیت سنگھ ہیں؟ میں نے کہا بالکل جی. تو نے مجھے کہا کہ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں. میں نے کہا کیسے لے کے جائیں گے, اتنی زیادہ رش, اتنے زیادہ لوگ, کیسے مجھے درشن دیدار میں کر سکوں گا. بہرحال وہ مجھے ایک دروازے سے لے گئے اور وہاں پہ میں نے یقیناً دعا بھی کی, اور میری منوکامنا جو ہے, وہ دل کی جو ایک آس ہے, وہ پوری. میں باہر آتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یقیناً یہ کیسے کربلا ہو. جب آپ دل سے سوچتے اور محسوس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہر وہ لمحہ, ہر وہ سیکنڈز آپ کے سامنے اسی طرح ایک تصویر کے ٹیلی فلم کی طرح سامنے آ جاتے ہیں. تو میرے سامنے وہ 11 سال کا معصوم علی اصغر بھی نظر آتا ہے. میرے سامنے وہ خواتین مظلوم, میرے سامنے نواسہ رسول نظر آتا ہے, اور سامنے دریائے فرات ہے. لیکن اتنا بس نہیں چلتا کہ وہ جا کے وہاں سے ایک بوم اٹھا کے لے آئے. مولا عباس اٹھتے ہیں, مشکیزہ اٹھاتے ہیں. پہلے ان کا ایک ان کا بازو شہید کیا جاتا ہے, اور پھر دوسرا, اور جب وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبا کے لے آتے ہیں تب ان کو شہید کیا جاتا ہے. میں اس جگہ پر بھی موجود تھا اور کھڑا یہ حیران تھا کہ یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کو ذرا ترس نہ آیا. اور پھر میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ ان کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ رب کے محبوب شخصیت کے اپنے ہیں, ان کے جگر گوشے ہیں. اگر وہ چاہتے تو وہ عرش کو ہلا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے قوم کو پریکٹیکلی
کہ یہ جو مقاومت کا راستہ ہے, یہ جو ظالم کو للکارنے کا راستہ ہے, یہ جو مظلوم کے حق میں کھڑے ہونے کا راستہ ہے, یہ بہت کٹھن ہے, یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, اس پر چلنا بڑا مشکل ہے. تو پھر ہم پہلے اس کانٹوں پر چل لیتے ہیں, ہم اس کوئلوں پر چل لیتے ہیں, تاکہ آنے والی جو آپ کی امت ہے وہ اس میں وہ بہادری, وہ شجاعت, وہ صبر, وہ سب کچھ نظر آئے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میں مسلسل ایران کے سوال کو کور کرتا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ شاید جہاں پر امریکہ بہادر کے بیڑے چل جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے 30 بارخان ہم نے دیکھے ہیں سرنڈر ہو جاتے ہیں. ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں تو واش روم سے نکلا اور مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ وہی صاحب کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یس سر, آپ کو ہم پیڈے دینے کو تیار ہیں. ایک تو یہ ہے, وہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیڑے تیار ہیں, دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے. کیا کرے گا ایران, کس طرح مقابلہ کرے گا؟ لیکن دوستوں ان 40 دنوں میں جو لڑائی ایران نے لڑی ہے, جس بہادری سے, جس شجاعت سے, اس کی میرے خیال میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں ایک طرف غزہ کے ان مظلومین کو دیکھتا ہوں کہ مسلسل 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں, اس نتنیاہو کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, اور یہاں پر دیکھتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہوتے ہیں ایران کے ارد گرد, لیکن ایران سرنڈر کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ ان کو جذبہ کہاں سے ملا تھا, وہ طاقت, وہ صبر, وہ شجاعت, وہ بہادری, وہ امام حسین جی کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا. یہی وہ وجہ تھی جس کو میں نے جاننا تھا, اور مجھے پتا چلا کہ یہ وہ قوم ہے, یہ مر جائے گی, یہ مٹ جائے گی, یہ اپنے گردنے اتار دے گی, پر یہ ظالم کو ظالم ہی کہے گی, یہ ظالم کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی. اور وہی ہوا, اور وہی ہوا. آج دیکھیں لڑائی کس کی ہے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ سکھ ہیں, مشرف صاحب یو کے سے آئے ہوئے ہیں, ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے تو کچھ باتوں میں ان سے پوچھا کہ آپ امریکہ جاتے ہو, تو انہوں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے. مجھے کئی ساتھیوں نے, کئی دوستوں نے کہا کہ کئی اپنے سکھوں نے بھی کہا, ایسا نہیں ہے کہ کیا آپ نے یہ مظلومیت کا راگ اپناتے ہو. تو پھر میں ان کو وہی سناتا ہوں کہ میرے اندر, میرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی گرو گوبند سنگھ جی کا ہے, جس نے کہا تھا کہ پرجا پرجا کٹ مرے کبو نہ چھاڑ کے, اپنی سرزمین کے لیے اگر آپ کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کیوں نہ کر جائے, آپ نے کھڑا ہونا ہے, آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو مجھے تو گرو گوبند سنگھ جی کا وہ قول یاد آتا ہے, میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کیا بات ہے. اور ہر وہ شخص, ابھی بشپ بھائی نے کہا کہ ہر وہ شخص جو آزاد سوچ رکھتا ہے, جو ظالم کو ظالم کہتا ہے, وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے. یقیناً اس کا میں خمیازہ مجھے بھی بھگتنا پڑ رہا ہے, آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا, لیکن یہاں پر ہم کہیں نہ کہیں ہم یہاں پہ مطمئن ہیں, خوش ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا ضمیر, ہمارا خدا, ہمارا رب, ہم اس کے سامنے کم سے کم سرخرو ہو کے جائیں گے کہ جو آپ نے ہمیں ڈیوٹی دی تھی, ہم اپنے فرائض کوشش کرتے رہے اس کو سر انجام دینے کے لیے, اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے. اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹینکیں, توپیں, فوجی, میں اس چیز کو جیت نہیں مانتا. آج مجھے بتائیں وہ امریکہ جس کے ساتھ مغرب پورا کھڑا تھا, جس کے ساتھ آپ کی GCC کنٹریز کھڑی تھیں, کہاں گئے, کیسے بکھر گئے, وہ نیٹو کیسے پسپا ہوا, وہ مغربی دنیا کیوں پسپا ہوئی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے ہم جا رہے ہیں نا, وہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ عام لوگ نہیں ہیں. 8 سال کی جنگ, پوری دنیا ایک طرف اور دوسری طرف ایک اکیلا ایران, اور اس میں ایک نئی
جنم لینے والی جو تھی وہ تھی انقلاب، یعنی انقلاب، اسلامی انقلاب، تو اس کا وہ ایک نامولود بچہ تھا. لیکن جس بہادری سے آپ لوگوں نے، جس ہمت سے، جس جرأت سے آپ نے مقابلہ کیا، تو مغرب کو بھی پتا تھا کہ بھائی یہاں پر پنگا لیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نے لیبیا کو تباہ کیا، ہم نے عراق پر حملہ کیا، ہم نے افغانستان کے ساتھ جو کیا، لیکن یہاں ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. ایک ایک کر کے ڈونلڈ ٹرمپ تنہا ہوتے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی طاقتیں آزمائی. کیا ہوا؟ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جبران جیسا طاقتور جہاز یا دوسرا جو ان کا تھا وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگے گا؟ کسی نے سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا. یا وہ 13 اڈے جس پر جی سی سی کنٹری جو ہے بڑا ناز کرتی تھی کہ بھائی ہماری حفاظت کے لیے یہ اڈے بنائے گئے. میں ایک بات آج میں دیکھا ہوں کہ مسلسل خبروں میں، کل خبریں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آرٹیکل یہ دیکھا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ عرب امارات نے کوشش کی پورے عرب دنیا کو اکٹھا کرنے کی کہ ہم متحد ہو جاتے ہیں ایران کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، سمجھداری اس میں نہیں ہے. آج ایک طرف میلاد پہ جو بچوں کو شہید کروایا جاتا ہے، رہبر موسم کو شہید کہاں سے کیا جاتا ہے، وہی سرزمین پر وہ ایک غلیظ شخصیت نیتنیاہو جو قاتل ہے معصوم غزہ کا، وہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہاں پر میٹنگ کر کے چلا جاتا ہے. میں ایک بات واضح طور پر کہوں کہ بھئی یہ صہیونیت جو ہے، میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، مذہب کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اس میں برے بھلے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو صہیونیت ہے اس میں انسانیت ہی نہیں ہے. وہ جو امریکہ کا وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ وہ بائبل سے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو شیرخوار بچے ہیں آپ ان کو بھی، ان کے بھی گلے کاٹ دو، یہ ہمارا بائبل کہتا ہے. اب بائبل یہ نہیں کہتا، لیکن یہ وہ ذہنیت ہے جو انسانیت کی قاتل ہے. تو پھر ہم کیسے کھڑے ہو جائیں جہاں پر ایک طرف انسانیت ہے، جہاں پر میں شخصیت کو دیکھتا ہوں. میری خواہش تھی کہ میں اس سے ملوں، ایک ایسی خوبصورت شخصیت جو بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے. میں اس شخص کی کیوں تعریف کروں جو ایپسٹین میں معصوم بچوں کا گوشت نوچتا ہے؟ میں کیسے اس شیطانی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں جو انسانیت کے قاتل ہیں؟ میری خواہش تھی اور میں بار بار اس خواہش کا اظہار کرتا رہا. شاید میرے رب نے وہ پوری نہ کی، لیکن آپ ان کو دیکھ لیجئے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا لیڈر ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کس سے کہانیوں میں سنا تھا کہ ایسا لیڈر ہوتا ہے، لیکن اب پریکٹیکلی دیکھ لیا. رہبر معظم شروعات اس کی میدان جنگ سے ہوتی ہے. میدان جنگ میں ان کا ایک ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہمت نہیں ہارتے. پوری ایرانی قوم جو تتر بتر تھی، کئی شاید ایران کے فالوور تھے، کچھ اور کے تھے، کچھ مغربی ایجنڈے پر تلے ہوئے تھے، ان سب کو ایک قوم بنانا، ان کو ان کی 6000 تاریخ بتانا. اس شخص کے بارے میں یعنی آپ دیکھیں کہ خود میدان میں اترتا ہے. اس طرح کی پوزیشن پر اگر پاکستان میں کوئی کونسلر بھی ہوتا ہے نا تو اس کا گھر اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ حیران ہو جائیں. میں حیران تھا کہ سپریم لیڈر ہوتے ہوئے بھی اس کے گھر میں فریج نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گھر، بچے کو دیکھتا ہوں، اور جب شہادت کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کسی بنکر میں چلے جائے. خمینی صاحب کو جب زیادہ خطرہ ہوا، مجھے یہ ناصر شیرازی صاحب بتا رہے تھے کہ جب ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو انقلاب کے وقت حالات بڑے کٹھن تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کسی بنکر میں چلے جائیں، ہم نے آپ کے لیے بنکر تیار کر دیا ہے اور وہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے. خمینی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو بنکر میں چلا گیا، یہ جو گارڈز ہیں اگر یہ شہید ہو گئے تو اس کا جواب کون دے گا؟ میرے رب کو جواب کون دے گا؟
ان کی بھی زندگی اتنی قیمتی ہے جتنی میری. اسی سوچ کو اگر آپ دیکھیں کہ رہبر معظم کی زندگی کو خطرہ تھا, صہیونی طاقتیں, ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شیطان اس کے پیچھے تھا, لیکن اس کے باوجود وہ نتنیاہو کی طرح بنکروں میں نہیں چھپے. وہ اسی طرح جمعے کی روز آتے رہے, تلاوت کرتے رہے, معصوم بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر قرآن شریف کا درس دیتے رہے. وہ بنکر میں نہیں گئے. پتہ نہیں کیسی قوم ہے, بارود برسائے جا رہے ہیں, ادھر جنگی جہاز چل رہے ہیں, نیچے پوری کابینہ اسی طرح چل رہی ہے, اور وہ مقاومت کے گن گا رہے ہیں. میں تو حیران تھا کہ میں ادھر نتنیاہو کے ان ناجائز قبضہ کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو وہ سارے کے سارے بنکروں میں چھپے ہیں. یہاں کی پوری کی ایرانی قوم نکلی ہے اپنی شہید بچوں کی لاشیں اٹھا کر, اور وہ کہتی ہے کہ مر مر اسرائیل, ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, مر مر اسرائیل, مار بار امریکہ, مار بار اسرائیل, مار بار اسرائیل. میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کی قوم. اور پھر وہ رہبر معظم جب شہید ہوتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پھر بھی یعنی ایک شخصیت اس جنگ کی حالت میں بھی اسی طرح قرآن درس کی صورت میں بیٹھے, قرآن شریف ہاتھ میں لیے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہنستے مسکراتے, اپنی قوم کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ فرنٹ پہ کھیلے گی. کبھی کسی نے دیکھا ہے ایسا کہ ملک کا کوئی جنرل یا ملک کا کوئی منسٹر یا وزیر اعظم فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے؟ یہ عجیب قوم ہے, یہ بڑی عجیب قوم ہے. لیکن اس عجیب قوم کی لاجک سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا, آپ کو جانا ہوگا اس ہسٹری کی طرف جو کہیں نہ کہیں آپ کو کربلا کی گلی کوچوں سے ملتی ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں آپ سب کے ساتھ.